سوال موصول ہوا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں قرآن پاک پڑھ کر رکھ لے اور نیت یہ کرے کہ یہ میرے ایصال ثواب کے لیے ہوگا، تو کیا یہ نیت صحیح ہے؟ ایصال ثواب خود کو تو یہ پڑھ رہا ہے، یہ ثواب تو اس کو ملے گا نا، اس کو اچھی نیت ہے تو خود کو ایصال ثواب کی حاجت بظاہر سمجھ میں نہیں آتی. یہ ہے کہ اگر کسی کو ایصال ثواب کرے گا نا تو یہ خود بخود اس کا ڈبل ہو جائے گا. جیسے کہ ایک درود پاک پڑھ کے کسی کو ایصال ثواب کیا تو اب اس کو تو ملے گا ایک درود شریف کا ثواب. اس کی وجہ سے ایک درود شریف ایصال ثواب کرنے کا اس کو بھی ثواب تو یوں اس کا ڈبل ہو جائے گا. تو یوں جتنوں کو زیادہ یہ ایصال ثواب کرے گا اس میں اس کو زیادہ ثواب ملتا چلا جائے گا. خود کو ایصال ثواب کرنا اصل میں وہ پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے. ہوتا یہ کہ اصل میں یہ یوں تصور رکھتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد کوئی ہمارے لیے پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، تو یوں ہم ابھی سے پڑھ کے اس کو رکھ لیں. تو وہی اصل جواب ہے کہ جس وقت پڑھا اسی وقت آپ کو اس کا ثواب مل گیا تو یوں رکھنے کا باقاعدہ کوئی فائدہ ہوگا نہیں. اگر انتقال ہو بھی گیا تو انتقال کے بعد تو آپ کے پاس وہ طاقت نہ رہی کہ اپنے آپ کو وہاں ایصال ثواب کر سکیں. تو جس وقت پڑھ لیا ہے وہ آپ کو ثواب اس کا مل گیا ہے. خود کو گناہوں سے بچائے. غیبتیں کرے گا تو بھی اس کو چلا جائے گا ثواب آپ کا. غیبتوں سے بچنا کس نے، بڑا نازک دور ہے. بزرگوں کا قول ملتا ہے اس طرح کہ وہ چونکہ وہ جس کی غیبت کرتے ہیں اس کو نیکیاں دی جاتی ہیں غیبت کرنے والے کی. تو اگر مجھے نیکیاں ہی دینی ہوں میں اپنی ماں کو نہ دوں، کسی کو کیوں دوں؟ ماں کی غیبت کروں اور ماں کو میری نیکیاں ملے، یہ چوٹ کرنے کے لیے. تو یوں مطلب یہ کہ ہم نے نیکیاں تو جمع کر لی لیکن اس سیو کیسے ہوں، محفوظ کیسے ہوں. تو اس کے لیے مختلف گناہ خصوصاً حقوق العباد کے معاملے پیچیدہ ہیں. اس میں نیکیوں کا بڑی نیکیاں دینی پڑیں گی. اگر معاف دنیا میں نہ کروا لیا اس کا ہے کہ پھر یہ کہ وہ جو بھی نیکیاں کی ہوں بھلے پہاڑ جتنی نیکیاں ہوں، اگر یہ سب چلی گئیں اتنے لوگوں پر دل دکھائے، کسی کو ڈانٹا، کسی کو بے نا حق مطلب ڈانٹا، نا حق جھاڑا، نا حق گھورا، پریشر جس نے پائپ مارا جیسے اس کے چہرے پر پانی کا، یا جو بھی مطلب کئی ایسی حرکتیں آج کل دیکھی جاتی ہیں کہ لوگ تکلیف دینے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. بدنام کیا، رسوا کیا، عیب کھولا، بہت سارے دل دکھانے والے انداز کر رہے ہوتے ہیں. تو ان سب کو آپ کی نیکیاں دینی پڑیں گی. تو بچے گا شاید کچھ. اچھا نیکیاں بھی وہ جو واقعی نیکیاں مقبول بھی ہوئی ہوں. اب نیکیاں مقبولی نہ ہوئی تو خلوص نہیں تھا، ریا تھی، دکھاوا تھا، ذاتی مفاد تھا، یعنی کہ وہ ایسا کوئی ساتھ میں امر شامل ہوا کہ اس نیکی کو نیکی رہنے نہیں دیا. تو پھر بھی مطلب یعنی کہ یہ ہوں گی نہیں تو دے گا کیا. اور اگر تھیں بھی وہ دینے میں چلی گئیں، یعنی کہ اتنے سارے اہل حقوق آ گئے، غیبت کی، کسی کی تہمت دھری، کسی کو مارا، کسی کو دھمکی دی جیسے آج کل کرتے ہیں. تو یہ کسی کے پیسے دبا لیے، جا وصول کر لے، تجھے نہیں دیتا، یا چپکے سے دبا لیے. بلکہ ملاوٹ والا مال جو بیچتا ہے نا، جیسے کہ اس کو کہا کہ یہ خالص دودھ ہے اور سپوز کرو کہ 100 روپے لیٹر ہے. اچھا اس میں اب 10% اس نے پانی ملایا ہے. جو اس نے کہا کہ نہیں اس میں کوئی پانی نہیں ملایا، یہ خالص سیر دودھ یا یہ لیٹر دودھ 100 روپے کا ہے. تو اب یہ 10% پانی جو ملایا اس نے، تو یہ 10% نکلے گا نا اس میں. اس کو دھوکے سے اس نے پیسے رکھے تو یوں 90 روپے تو اس کے حق بنتا تھا دودھ کے، 10 روپے اس نے زائد اس کو جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر حاصل کیے. یہ 10 روپے اس بندے کا حق نکلے گا. ملاوٹ والا مال بیچنے والوں خوب غور کر لو. ابھی تیل مسالے سب بک رہے ہیں ملاوٹ والے، آپ کے
तिजोरी भरी पूरी है, ये आया डाकू सारा ले गया। डाकू नहीं ले गया तो डॉक्टर ले जाएगा, ये बीमारी आ गई, वो मरज आ गया, समझे। तो ये कि दुनिया में भी असबाब होते हैं कि बाज़ औक़ात ये निकल जाता है। नहीं निकला तो कब्र में तो साथ आएगा ही नहीं ना। तो फिर क़यामत के दिन जिसका मिलावट के जरिए दबाया, छीना, लूटा या जो भी किया, मतलब इस तरह ना हक किसी का हासिल किया, तो वो मतलब इन्हें गुनाहगार होगा। हाँ, मिलावट है, लोगों को पता है। जैसे कि दूध की दुकान है और जो ग्राहक है इसके मोहल्ले के, उसको पता है कि इसमें इतने % पानी होता है, ये पता है, और वो दूध ले रहे हैं और पता भी है, और फरीका इन दोनों को पता है, झूठ नहीं बोल रहा, धोखा नहीं दे रहा, तो ये हक तलफ ही नहीं है बंदे की। हाँ, बाहर के मोहल्ले वाला कोई आ गया दूध लेने के लिए, उसको बताना पड़ेगा कि इसमें इतना %, इतना % पानी है, वरना फंसेगा, धोखे से दे देगा। तो यूं मसाइल कारोबार में इस तरह के बहुत मसाइल हैं, जो मिलावट वाली चीज़ें जो बेच रहे हैं ना, दबा के बेच रहे हैं। यानी कि खालिश होती है तो भी आदमी को शुबा होता है कि पता नहीं खालिश होगी कि नहीं होगी। दवाएं, तौबा, इतनी मिलावटें हैं इसमें कि पूछो मत। बंदा कल मरता हो, आज मर जाए, आज मर जाए, मरता हो तो अब भी मर जाए, हमारी जेब भर जाए बस, लेकिन ये सारा निकल जाएगा। इसलिए वो हुकूक लिबाद के मामले से बचेंगे तो आपने जो नेकियां क़यामत के लिए इकट्ठी की हैं कि काम आएंगी, बिल्कुल करनी चाहिए नेकियां। इकट्ठी कर रहा हूँ इसलिए ये कहना इसकी हाजत नहीं है, तो अंडरस्टूड है। अल्लाह पाक किसी अमल को ज़ाया नहीं करता, तो ये बंदा खुद ज़ाया कर रहा है ना। ऐसे असबाब पैदा कर रहा है कि जिसकी वजह से नेकियां इसकी चली जाएंगी, तो गुनाह उसके लेने पड़ेंगे अगर नेकियों से उनके हक अदा नहीं कर पाया तो। और यूँ जहन्नम में हाजी, नमाजी वगैरह, खैराती, ज़काती जो भी हुआ, जहन्नम में जाना पड़ेगा उसको। अल-अमान वल हफीज़। अल्लाह पाक हमारा ईमान भी सलामत रखे, हमारे अमाल भी सलामत रखे, हमारी नेकियां भी महफूज रहे, हम बंदों के हुकूक से भी फारिग होकर दुनिया से ईमान लेकर आफियत के साथ रवाना हो, वरना है बड़ा आजमाइश का मामला। सल्लू अलल हबीब। अब जो कब्र